بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، 21ویں تقریر بس سلسلہ سورہ نصر. آپ
کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور میں اپنے سننے والوں سے ملتمس ہوں کہ وہ جب موقع ملے اپنی ترجیحات میں اس سورے کے مطالعے کو شامل کریں، اور جو دستیاب ترجمہ ہیں اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ یہ اس سورے کے تعلق سے جن امور کی طرف کل میں نے آپ کی نشاندہی کی ہے، اس میں بات فتح مکہ کی ہے، اور میں نے آیت جو کہ پہلی ہی آیت ہے سورہ فتح کی، جو کلام مجید کا 48واں سورہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کو پیش کیا تھا۔ سورہ فتح مدنی سورہ ہے اور اواخر زمانے وحی میں آنے والا سورہ ہے، اور پہلی ہی آیت نے وہ شان دکھلائی کہ ترجمہ کرنے والے کوئی اور ترجمہ نہ کر پائے سوا اس کے کہ یہ کہیں کہ اے حبیب، بے شک ہم نے صریح فیصلہ کیا آپ کے لیے، اور وضاحت کس طرح سے ہوئی کہ ایک ایسا فیصلہ کہ جو بین فیصلہ تھا، فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ صریح فیصلہ تھا، فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ بین فیصلہ تھا، فیصلہ کیا آپ کے لیے اور وہ فیصلہ آشکار فیصلہ تھا۔ فتح کے معنی کلام مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے فیصلے کے تحت کیے ہیں۔ اس تعلق سے کل میں نے آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ ایک رخ پیش کیا تھا ہمارے مستشرقین کا، اور میں نے اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ چونکہ اس سورے کا مدار ہی رکھا ہے فتح مکہ کے تعلق سے، تو اس کو ذرا سا آپ ایک اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ ہمارا غیر کس طرح سے سوچتا ہے۔ ہم اپنی بات تو کرتے ہیں، قرآن کے تعلق سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ہی بات کرتے ہیں، مگر ذرا سی اگر وسعت ہو اور وسعت فکر ہو تو ان افراد کو داخل کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ جنہوں نے باقاعدگی سے اس خطے میں زندگی گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد معانی تلاش کیے جستجو کے بعد، اور کتابوں میں ان واقعات کے ضمن میں اپنی ایک پوری علمی تحریک کو ثبت کر دیا۔ میں یہ بھی عرض کروں آپ سے کہ یہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ اگر ہم واشنگٹن ارونگ کا نام لیں یا ہم مثلاً گبن کا نام لیں، ہٹی کا نام لیں، جتنے بھی اورینٹلسٹ آپ کے سامنے گزرے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں دا گریٹ عرب کانکویسٹ کے مصنف سر جان گلب کا تذکرہ کیا، یہ متاثر ہو کر تذکرہ نہیں ہوا ہے، یہ تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ واقعات کو نقل کرتے ہیں تو ان واقعات میں صداقت کتنی پائی جاتی ہے، اور وہ صداقت ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی روح سے واقف نہ ہو جائیں، اس واقعے کی روح سے واقف نہ ہو جائیں۔ حالانکہ مستشرق جب فتح مکہ کو لکھتا ہے تو سرکار رسالت مآب کو لکھتا ہے کانکرر۔ اب لفظ کانکرر لکھا تو آپ ہو گئے اس پہ فدا، لیکن اگر کبھی تفصیل میں آپ جائیں تو وہی لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ ایک فیوجیٹو کانکرر میں تبدیل ہو گیا، تو وہاں آپ کے ماتھے پہ بل آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو گستاخی ہو گئی، یہ تو توہین ہو گئی۔ ہمارا مزاج کچھ عجیب سیال سا مزاج رہا ہے، اور اس میں جہاں کچھ بات
مطلب کی ہو تو ہم اس میں قطع و برید کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات کو لیتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے علمی طور پر کہ یا تو کل کو قبول کریں یا کل کو رد کر دیں، وگرنہ درمیانی راستے پر رہ کر اور ایک ایسے موقف کو کہ جس میں آغاز میں آپ کی طبیعت نہیں ملتی لیکن انجام تک آتے آتے آپ کی طبیعت مل جاتی ہے، اس طرح کے معاملات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مستشرقین نے لکھا کہ انقلابات زمانہ میں ایک ایسا انقلاب بھی برپا ہوا کہ ایک فیوجیٹو کانکرر بن گیا۔ اب اس پر بحث ہو یا نہ ہو، مگر اگر انسان ذرا سی نگاہ ڈالے اور اس لفظ ہی پر ڈالے تو فارسی میں اس لفظ کو کہتے ہیں فراری، اردو میں اس لفظ کو کہتے ہیں بھگوڑا، فیوجیٹو، اور انگریزی میں اگر اس کے تعلق سے آپ معانی کو تلاش کریں تو ایسا شخص، an individual، کیسا؟ who flees from the custody۔ اب یہ ہے اس کا پورا ترجمہ۔ فیوجیٹو کے معنی کیا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جس نے کسٹڈی سے اپنے آپ کو بے دخل کیا ہو اور وہ فرار ہو گیا ہو۔ لفظ تو استعمال کر دیا فیوجیٹو، لیکن معنی نہیں دیکھے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اب یہی فلی فلیڈ میں تبدیل ہوتی ہے، وہ فلیڈ فلائٹ میں تبدیل ہوتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے مسلمانوں کو کہ جب لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ رسول کی فلائٹ فرام مکہ ٹو مدینہ، حالانکہ اثرات وہی کام کر رہے ہیں اس لفظ کے پیچھے جو لفظ فیوجیٹو میں چھپے ہوئے ہیں، مگر بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر لفظ کو ذرا سا ہلکا کر دیا جائے اور اس میں ٹینس کو شامل کر دیا جائے، زمانے کو داخل کر دیا جائے تو برا لفظ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ذرا سا اختلاف کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے۔ جس کو وہ سمجھ رہے تھے فیوجیٹو، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں پیدا ہوا کہ کس کی کسٹڈی سے نکل کے بھاگے تھے جو تم فیوجیٹو کہہ رہے ہو، کس کے حراست میں تھے جس کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اس حراست سے اپنے آپ کو بھگایا ہے یا اس حراست سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ یہ سوال مسلمان قائم کرتے ہوئے کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن ایک مزاج یہ ہے کہ بس ایک بھیڑ چال ہے کہ بھئی یہ لفظ استعمال ہوا، اب اس پہ ہنگامہ کیا جائے۔ علمی مباحث کے ذریعے اگر مسائل کو حل کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ نہیں یہ لفظ اس لیے غیر موضوع ہے کہ رسول کسی کی حراست میں نہیں تھے بلکہ ایک زندگی گزار رہے تھے۔ 13 برس کی حراست نہیں تھی مکے کی، 13 برس کی زندگی ہے مکے میں، جس کے نتیجے میں اپنے اخلاق سے، اپنے خلق سے، اپنی سیرت سے اور یہ تمام معاملات کو سامنے رکھ کر ایک پوری تبلیغ کی ایک صورت ہے کہ جس میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، مگر کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس ایک لفظ کو لے کر آگے بڑھ کر یہ کہے کہ تم سے غلطی ہوئی۔ کانکرر کا لفظ آیا، اچھا لگا، مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہی لفظ کانکرر چنگیز خان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ کانکرر ہلاکو خان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یہی کانکرر سکندر اعظم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میرا رسول اس کامنالٹی کا حامل نہیں ہے کہ آپ اس کو کانکرر کہیں تو میں تسلیم کر لوں، فیوجیٹو کہیں تو میں تسلیم نہ کروں، نہیں۔ مزاج جب تک کہ نہیں پہچانا جائے گا اس وقت تک مناسب لفظ آپ دے ہی نہیں سکتے۔ یہی بات ہے جس کو کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی تقریر میں، اور وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بڑی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے لکھنے والے، خواہ وہ محمود الحسن ہو، خواہ وہ امین احسن اصلاحی ہو، خواہ وہ شبیر احمد عثمانی ہو، خواہ وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی ہو، خواہ آپ کے پاس فرمان علی ہو یا آپ کے پاس مقبول احمد صاحب ہو، سبوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کی ہے کہ سورہ فتح کے تعلق سے فقط پہلی آیت کو وضاحت سے ترجمے میں، تشریح میں، توضیح میں اس طرح سے پیش کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں کم از کم ہم پر عیاں ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ پورا سلسلہ قائم ہو رہا ہے، پورا سلسلہ۔ مستشرق نے کیا کہا؟ مستشرق نے یہ کہا کہ قبائل کے درمیان صلح ہوئی تھی،
حلیف بنائے گئے تھے، اس میں ایک حلیف نے توہین کی، دوسرا حلیف چڑھ دوڑا، نتیجے میں یہ پورا واقعہ ہوا۔ مگر قرآن اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کرتا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا میں جب وقت لیتا ہوں تو مکمل وقت لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے بہت غور سے سنیں اور اس پر جا کے تحقیقی ایک نگاہ بھی ڈالیں، ذرا سا دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن اس واقعے کی نشاندہی نہیں کرتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو ایک خواب دکھایا تھا۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس پر کہ میں آج کی تقریر میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ باقی رکھوں، اور اگر آنے والے آج 21 رمضان ہے، 22 اور 23 کے یہ 2 دن، یہ بڑی اہم یعنی بحث ہے، یہ مباحث میں بڑی اہم بحث ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک خواب دیکھا سرکار رسالت مآب نے، سورہ فتح میں اس رؤیت کا تذکرہ موجود ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ 27ویں آیت ہے کہ اللہ نے حق پر اور تصدیق کے ساتھ اپنے رسول کو خواب دکھایا، سچا خواب۔ لَتَدْخُلُنَّ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ لَتَدْخُلُنَّ مسجد الحرام انشاء اللہ آمنین۔ یہ سورہ فتح ہے کہ خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہو جائیں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ۔ یہ ہے اس کی پوری بنیاد، جس کو کہ عام نہ قاری پڑھتا ہے اور نہ عام انسان اس انداز سے دیکھتا ہے۔ فوری طور پہ واقعے پہ چلے گئے، کہا کہ ایک واقعہ ہوا، نتیجے میں سرکار کو یعنی ایک طرح سے اگر میں یوں کہوں کہ ایک کیفیت پیدا ہوئی غضب کی، جس پہ کہا کہ چل پڑو۔ نہیں، خواب دیکھا، خواب اس طرح سے دیکھا کہ اپنے اصحاب کو وہ خواب سنایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم مکے میں داخل ہوئے ہیں اور ہم عمرہ بجا لا رہے ہیں۔ یہ ہے تحریک، فتح مکہ کی تحریک، صلح حدیبیہ پر فتح مکہ کی تحریک قرآن قائم کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر کہا کہ اب تیاری کرو۔ حیران ہیں وہ اصحاب۔ اب دیکھیے یہاں ہے فرق رسول میں اور امت میں۔ تیاری کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امت کا رسول کہہ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ 1400 اصحاب تیار ہوئے اور ایک سمت میں چل پڑے، مگر حیران یہ ہو رہے ہیں کہ یہ 6 ہجری ہے، مہینہ ہے ذیقات کا، 5 ہجری شوال میں پوری جنگ ہم لڑ چکے ہیں، اس کا نام ہے جنگ احزاب، جس کو آپ کہتے ہیں جنگ خندق۔ اور جنگ احزاب کا مطلب یہ ہے کہ تمام قبائل عرب اسلام پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور اس سے کیا مطلب ہے؟ لشکر پہ لشکر، اس طرح سے آئے ہیں کہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور 6 ہجری ذیقات کے مہینے میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اسی سمت میں چل پڑو۔ یہ تو اگینسٹ دا کرنٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انگریزی میں ایک اصطلاح ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی بعد مخالف چلو۔ بعد موافق میں چلنا کیا چلنا ہوا؟ ایک ایسی ہوا کے سہارے جو تمہیں لیے جا رہی ہو تو وہ تو خس و خاشاک ہے، وہ تو خس و خاشاک ہے، وہ ہوا تو اڑاتی پھرتی ہے۔ لیکن مخالف سمت چلنے میں یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ آزمایا جاتا ہے، بلکہ پیدا کرنے والے کی نگاہوں میں ممتاز بھی ہو جاتا ہے۔ اور سرکار رسالت مآب نے اصحاب اجمعین کا تذکرہ کر رہا ہوں، نہ کسی عقیدت میں نہ کسی اور طرح سے، لیکن کہہ رہا ہوں سب ہونے۔ یہ مولانا مودودی کے لفظ ہیں، یہ میں اس لیے بار بار یہ نام لیتا ہوں تاکہ نمائندہ چونکہ تفسیر اور آپ کی تفسیر، آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس تفسیر کو۔ تو وہاں کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ
چلیں اور چل پڑیں اور سب چلے. مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چلتے ہوئے ایک تذبذب کا عالم ہے. ہم موت کے منہ میں تو نہیں جا رہے ہیں, ہم مرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں, کہیں ہم اپنے آپ کو ختم تو نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم فنا تو نہیں ہو جائیں گے. اور یہاں اللہ کا رسول یہ مسلسل کہے جا رہا ہے آگے بڑھو, چلتے رہو, چلتے رہو, رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اب جب جوار مکہ یا مکہ کے قریب پہنچے 250 میل کی مسافت طے کر کے, تو ایک نہیں کئی ایک افراد آنے لگے. عروہ ابن مسعود ثقفی بھی آیا, صرف یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیے حالات سازگار نہیں ہیں, آپ واپس چلے جائیے. کہا نہیں, ہم تو زیارت کے لیے آئے اور بحکم خداوندی زیارت کے لیے آئے ہیں. دیکھیے انبیاء کا خواب خیال نہیں ہوتا. کہیں ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ خواب دیکھا تھا تو اس خواب کے تعلق سے اتنی شدت پسندی طبیعت میں کیا تھی. نہیں, انبیاء کا خواب صورت وحی ہے. یعنی اسباب نزول میں ملا واحدی نے 70 اقسام وحی پر گفتگو کی ہے. 70, ایک نہیں 70. اس میں خواب ہے. وہ خواب جیسے کہ ابراہیم نے دیکھا تھا, جب کہا تھا ابراہیم نے انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ جد ہیں سرکار رسالت مآب کے. اللہ کی طرف جانا اور صالحین کے تعلق سے بشارت کو پانا, نتیجے میں ایک متحمل المزاج بیٹے کا ملنا, اور اس کے بعد جب بیٹے کا اس قابل ہو جانا کہ وہ چل سکے, پھر سکے, دوڑ سکے, بھاگ سکے, تو اس بیٹے کو یہ کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. دیکھا تو میں نے, یہ خواب جد نے دیکھا. مگر یہ میں نے صافات کی اگر یہ آیتیں پڑھی ہیں تو متاثر کرنے کے لیے نہیں پڑھی ہیں, میں نے یہ بتانے کے لیے پڑھی ہیں کہ نتیجہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بعد میں آئے گا, فوراً نہیں آئے گا. یہ میں بتانے کے لیے پڑھا تھا یہ آیت, آپ سمجھ رہے ہیں. تو خواب دیکھا سرکار رسالت مآب نے 6 ہجری میں, نتیجہ آ رہا ہے 8 ہجری میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. یعنی اگر اسپیس اور ٹائم میں مقید کیا جائے اس خواب کو تو آپ کہیں خواب 6 ہجری, تعبیر 8 ہجری. ابراہیم اگر خواب دیکھیں 5000 برس پہلے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی منزل پہ حسین ابن علی 61 ہجری میں آ جائے. یہ فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے, ان فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے خواب دیکھا ہے, چل پڑو مکے کی طرف, بس کافی ہے. نتیجہ دینے والا وہی ہے, منزل مراد تک پہنچانے والا وہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اب شک ہو, تذبذب ہو, وحشت ہو, دہشت ہو, یہ تمہارا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے کون سا تمہیں جبر کے تحت کہا ہے چلنے کے لیے, بہت سے تو رک گئے تھے. یہ 1400 کی جو تعداد نکل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ کل تعداد نہیں ہے. بہت سو نے منع کیا یہ کہہ کے کہ ہم نہیں جا سکتے. ہم خواب پر کیا بھروسہ کریں؟ آپ نے خواب دیکھا ہے, آپ نے خواب دیکھا ہے. 6 ہجری میں جہاں رسول کی معرفت نہ ہو تو وہاں آگے کی گفتگو کیا کریں؟ اور جن کو معرفت نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے, ان کا بھی رتبہ صحابیت پر ہے. مگر اس کے باوجود بھی کہا کہ نہیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, یہ تو میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین, اللہ کی طرف جانا ہے, وہی میری ہدایت کرنے والا ہے, وہی رہنمائی کرنے والا ہے, وہی راہبری کرنے والا ہے. یہاں رہبری رہنمائی کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اس کی ہدایت ہو رہی ہے. یہاں رہنمائی اور راہبری کے معنی فتح و نصرت و غلبہ ہے. اور ایسے موقع پر
کہ جہاں شکوک و شبہ جنم لے رہے تھے، عروہ ابن مسعود ثقفی واپس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ سنو اپنے قبیلے والوں سے. اس نے کہا تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ میں بادشاہ ہانے حبش و روم کے دربار میں گیا ہوں، مگر جو اصحاب قاس میں نے محمد کے دیکھے ہیں ویسے مجھے کسی دربار میں نظر نہیں آئے. عالم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا رسول وضو کرتا ہے تو گرتے ہوئے قطروں کو یہ مسلمان اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر پھیر لیتے ہیں. یہ قطرے زمین کی نظر ہونے نہیں دیتے. جن کی قوت کا یہ عالم ہے، جن کی سرفروشی کا یہ عالم ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ تم ان کو کسی طرح سے واپس پھیر سکتے ہو، واپس جانے کو کہہ سکتے ہو، مدینہ کی سمت میں ان کو ڈال سکتے ہو. میں نہیں سمجھتا. عروہ ابن مسعود ثقفی، نام لے رہا ہوں، تاریخ کا ایک نام ہے، بڑا اہم نام ہے. صرف یہی نہیں ہے، پتھر برسائے گئے، تیر برسائے گئے، چھپ کے حملے کیے گئے، علانیہ حملے ہوئے، مگر اس کے باوجود کچھ نہیں. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بھیجو، ایلچی کو بھیجو، سفیر کو بھیجو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا. گئے، داخل مکہ ہوئے. کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع آئی کہ رسول کا ایلچی قتل کر دیا گیا. اب یہ ہے وہ تاریخ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فوری طور پر تمام اصحاب کو جمع کیا اور بس اتنا کہا کہ دیکھو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. اور آپ پتہ ہے بیعت کے کانٹینٹس کیا ہیں؟ بیعت کے کانٹینٹس یہ ہیں کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بیعت یہ نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھیں گے، بیعت یہ نہیں تھی کہ ہم جنگ کریں گے، بیعت یہ تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی اسی بات پر بیعت کی گئی کہ جس بات کا خطرہ تھا، کہ کم از کم اس خطرے کو کسی طرح سے ختم کیا جائے جو کہ ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. یعنی آگے نہیں بڑھنے کے لیے کہا. بیعت اس بات کی نہیں ہے کہ چلو بڑھ کے حملہ کر دو، نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی وہی ثبات قدم، وہی مضبوطی قدم کی چاہیے، وہ ثبات قدم کے لیے صبر چاہیے. یہ ساری چیزیں تسلسل کے ساتھ ہیں جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. اور ایسی منزل پر کہ جب یہ کہہ دیا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اطلاع آئی کہ نہیں، وہ افواہ تھی، سفیر زندہ سلامت. اور اب ان کے ساتھ آنے والوں میں کہا کہ سہیل ابن عمرو بھی ساتھ آیا اور یہ کہتا ہوا آیا کہ ہماری بڑی توہین ہو رہی ہے قبائل میں، لیکن کیا کریں کہ آپ اپنے موقف کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارا بھی اپنا ایک موقف ہے. صلح نامہ تیار ہوا. اجزائے صلح نامے میں پہلی ہی کلوز یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین کے مابین جنگ نہیں ہوگی. کہا منظور. ہمارا آدمی آپ کی طرف آئے گا، آپ واپس کر دیں گے، لیکن آپ کا آدمی اگر آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. کہا منظور. آپ اس سال عمرہ ادا نہیں فرمائیں گے، اور جب آئیں گے اگلے سال تو اس حال میں آئیں گے کہ احرام اور احرام میں فقط ایک تلوار، وہ بھی نیام میں. کہا منظور. یکے بعد دیگرے یہ کلوزز منظور ہو رہی تھیں. پھر مولانا موصوف لکھتے ہیں مگر یہاں شک اور وسوسہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں کیا واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ہم مسلمان ہیں؟ تیسرا سوال، کیا یہ کافر ہیں؟ یہ 3 سوالات کرنے والے نے کیا حق پہنچتا تھا. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، ہم تاریخ کو بہت دیر سے پڑھتے ہیں تو ہم خواہ کی ایک نقد و نگاہ اس پر رکھتے ہیں، مگر اس ماحول میں کوئی جیتا رہے اور اس کے بعد یہ اگر سوال کرے تو کہیں گے آپ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے. یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے. یعنی اگر صحابیت کی منزل پر ہے تو فرق تو ہونا چاہیے نا صحابی میں اور رسول میں. اگر یہ فرق ہی نہ ہو تو پھر رسول
اور صحابی ہم اختلاف کو، یعنی اختلاف کا مطلب یہاں ڈفرنس آف اوپینین کے معنوں میں نہیں ہے، مختلف ہونے کی نوعیت کو ہم ثابت کیسے کریں؟ ان سوالات نے ثابت کیا کہ صحابیت کہاں تک آپ کو لے جاتی ہے. اور ایک مرتبہ یہ سوال قائم کیے، صرف سوال آپس میں نہیں پوچھے گئے، سرکار رسالت مآب کی خدمت میں بھی آ کے پوچھے گئے. اور سرکار رسالت مآب نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں تم مسلمان ہو، ہاں وہ کافر ہیں، مگر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے، یہاں تک مجھے آج کی تقریر میں آنا تھا. جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھتا. اب وہ 2 برس کے بعد کا ہونے والا واقعہ ہو یا وہ قیامت کے قرین ہونے والا کوئی واقعہ ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھتا. تو جہاں امت، یہ تنقیدی نگاہ نہیں ہے، یہ حقیقی نگاہ ہے، جہاں امت 2 برس کی غیب کی کیفیت میں یہ عالم ہو جائے کیا صحیح ہے، کیا درست ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، تو 1400 سال بعد اور 14,000 سال بعد اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو آج یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کسی کو، کیونکہ آج کی دنیا میں اور آج کی آپ زندگی جیتے ہوئے یہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ تو بڑا برا وقت ہے، بہت برا وقت ہے. یہ کس فتح و نصرت کی بات ہو رہی ہے، یہ کس غلبے کی بات ہو رہی ہے، یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہو جائے گا، تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے گا، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو مجھے انہی باتوں سے تقویت ملتی ہے کہ جو رسول کے پاس آ کے یہ کہتا ہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ صلح کیا ہو رہی ہے. اس لیے کہ طاقت ہمارے پاس ہے آج، ہمت ہمارے پاس ہے آج. 10 برس آپ نے کہہ دیا جنگ نہیں ہوگی، تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا آدمی جائے واپس نہ آئے پرواہ نہیں، ان کا آدمی آ جائے ہم واپس کر دیں گے. اس کی تو وضاحت کیجئے کم از کم. پوچھا کسی نے سرکار رسالت مآب سے، کہا جو ہم سے کٹ کے جائے وہ ہمارے کس کام کا، اور جو آ کے چلا جائے تو وہی تو ہے خلق کی منزل، کہ جا کے اس پیغام کو وہ عام کرے گا کہ اس نے کیا دیکھا. اگر اس اسٹریٹجی کو بہت ہی اطمینان قلب کے ساتھ اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر انسان اس فورم پہ آئے اور فقط صلح حدیبیہ کو جو کہ پس منظر ہے اس پیش منظر کا جو فتح مکہ کی صورت میں ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں، بس آپ کی دعاؤں کے ساتھ، اور صرف یہی دعا کہ پروردگار یہ معاملہ ہے قرآن کا اور قرآن فہمی کا، اس میں جب تک شرح صدر نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن کے دروازے آپ پر نہیں کھلیں گے. اس لیے ایک دعا بڑی مجرب دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.